अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप तिलावत कलाम पाक समाअत फरमा रहे थे। आइए आज का बकिया हिस्सा जो पीछे रह गया था उसी को पेश नज़र रखते हुए हम उसी का कंटिन्यूशन करते हुए इस कुरान पाक की इन आयतों के साथ आगे तदब्बुर करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हमने तफसील के साथ देखा था कि जिसमें एक दुआ की गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अस्हाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। दुआ ये थी कि ऐ हमारे रब, हम तेरे ही ऊपर भरोसा करते हैं और तेरे ही तरफ हम रुजू करते हैं और तेरे ही हुजूर हमें पलटना है। ऐ हमारे रब, हमें काफिरों के लिए फितना न बना और ऐ हमारे रब, हमारे कसूरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही ज़बरदस्त और दाना है। यहाँ हमने ठहर कर मुफ्ती इस दुआ की तफसीलात को देखने की कोशिश की। जहाँ पर हमने अल्लाह पर भरोसा किया, उसकी तरफ रुजू किया, उसी की तरफ पलटने का इकरार किया, तो वहाँ इस दुनिया के लिए इंसान दुआ कर रहा है कि परवरदिगार, मुझे फितने फसाद से बचाने की हत्तल इम्कान कोशिश कर और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। तो ये फितना क्या है जो इस दुनिया के अंदर फैल चुका है? जो फितने के ताल्लुक से मुख्तलिफ आयत के रू से हमने देखा कि फितना कत्ल से बुरी चीज़ है, फितना खून रेजी से बुरी चीज़ है, और इसी फितने को रोकने के लिए जिहाद का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। ये फितना क्या है? फितना साजिश है, फितना मक्कारियाँ हैं, फितने मतलब है जो है मुख्तलिफ किस्म के शैतानी हरबे हैं। ये जो फितना है, फितना इंसान शैतान का सबसे बड़ा हरबा है, जिसकी बिना पर इंसान जहाँ किसी चीज़ से भी वो शिकस्त नहीं पाता, वो इस फितने के ज़रिए से उसे शिकस्त देने की हत्तल इम्कान कोशिश करता है और उसे राह रास्त से मतलब भटका कर बहुत दूर अल्लाह से दूर ले जाकर गुमराह कुन रास्तों में उसे डाल देता है। और ये शैतान का वो हरबा है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वादा किया है कि मैं उसे आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हत्ता कि इसके खून की रगों में सराअत करके मैं इसे बहकाऊंगा। तो ये वो वादा है जिसके ज़रिए से वो शैतान है जो इंसानों के दिलों के अंदर मक्कारियों के ज़रिए से, फरेब के ज़रिए से, शोशों के ज़रिए से, मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए से, मुख्तलिफ चालों के ज़रिए से वो ऐसा फंसा देता है कि इंसान चाहते न चाहते हुए उसमें फंस जाता है और जिसके नतीजे में वो अल्लाह के बताए हुए अहकामात को भुला देता है, उससे गफलत का शिकार हो जाता है और उसी के नतीजे में अपने मकसद अजीम को भूल जाता है और राह रास्त से भटक कर बहुत दूर निकल पड़ता है। उस रास्ते से जहाँ गुमराह इंसान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अलर्ट करता है, उसे एहसास दिलाता है कि तुम्हें हमेशा होशियार रहना चाहिए, इसलिए कि फितने ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों को उसके दिमाग को मौफ कर देते हैं, उसने सोचने समझने की सलाहियत को बंद कर देते हैं और उसे ऐसा मतलब जो है गुंजले मतलब जो है माहौल में ले आ जाते हैं जहां इंसान खलजान का शिकार हो जाता है, जहां इंसान परेशान हो जाता है और जिसके नतीजे में अकल मौफ हो जाती है और वो फिर राह रास्त से भटक कर फिर शैतान के रास्तों की तरफ निकल पड़ता है। ऐसे इसके लिए जहाँ दुआएं की गई, इस दुआ में भी हमने देखा कि ऐ हमारे रब, हमें काफिरों के लिए फितना न बना दीजिए। यानी इंसानों को दुआएं मतलब सिखाई गई, कहीं अंबिया के जरिए से, कहीं खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ की शक्ल में उन्हें दी और इससे मतलब जो है मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन इन फितनों से अलर्ट करने की कोशिश करता है। अगर हम तारीख के पन्नों को निकाल कर देखें तो वहाँ कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा करता है, वो इशारा जहाँ इंसान की इब्तिदा हुई थी आसमान पर, जहां आदम और हव्वा को जन्नत में रखा गया था, वहां खाने पीने की मुख्तलिफ चीजों के साथ, अनवा व अक़साम के साथ उन्हें खुश आइंदा जिंदगी अता कर दी गई थी। मगर वो क्या चीज थी जिन्हें हव्वा और आदम को उस जन्नत की वादी से निकाल कर इस दुनिया के अंदर मैदान अमल में ले आई? वो एक हरबा था, एक चाल थी जो इंसानों की इस कमजोरियों को महसूस करते हुए शैतान ने मतलब इख्तियार की थी। और वह हरबा क्या था? कहा था कि हयाते जादवा मुयस्सर आएगी और उसके लिए तुम्हें इस पेड़ का जो फल है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है उसका तुम्हें खाना होगा, जिसके नतीजे में तुम हयाते जादवा पालोगे। इंसान जब मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो इंसान की
عقل سے باہر ہیں، جب اس کی طرف لپک پڑتا ہے، اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، اس کی طرف پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تب کہیں جا کر وہ اس راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی غلطی کی تھی، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے پاس معافی نامہ پیش کرنا پڑا، توبہ اور استغفار کرنا پڑا، پھر تب کہیں جا کر اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا تھا۔ تو اسی مطلب حربوں کے سلسلے میں قرآن مجید آیات کریمہ کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مختلف انداز سے بتایا گیا ہے کہ حربے کیا ہوتے ہیں، ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس میں پھنس جاؤ اور اس کے نتیجے میں راہ راست سے بھٹک جاؤ اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن مطلب جو ہے تمہارے لیے لکھ دیا جائے۔ ایسے مراحل آنے سے پہلے اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے ایمان کو مضبوطی دے کر اس راستے میں مضبوط رہنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے لیے سب سے اہم ترین مطلب کیا ہے، راستہ ہے، اور یہی سب سے بہترین تمہارے لیے کسوٹی ہے۔ محترم و معزز خواتین، ہم مطلب جو ہے پچھلی کلاس میں دیکھ رہے تھے کہ فتنوں کے تعلق سے 5-6 جگہ ہم نے مطلب دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات کی روح سے مجھے اور آپ کو مختلف چیزیں بیان کی گئی، اور اس کے روح سے ہم نے واقعات کو بھی دیکھا تھا۔ آئیے کچھ اور پنے کھول کر ہم دیکھیں کہ فتنے کیا ہوتے ہیں، فسادات کیا ہوتے ہیں، اور کس طرح سے انسانوں کو مطلب جو ہے پریشان کر دیتے ہیں اور راہ راست سے بھٹکا دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہوشیار رہو، یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف کرنے نہ پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں مبتلا کیا، مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو اطراف میں پھیلے ہوئے نمبر 1 شیطان ہے، نمبر 2 شیطان نما مطلب جو ہے انسان ہے، جو یا تو کفار مطلب جو ہے ہمارے پاس ہے، مشرکین ہیں جو اطراف میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام و ہدایات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو مختلف طریقے سے فتنے میں ڈال کر دین حق سے پھرانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں کے ساتھ اس مطلب واقعے کی شکل میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ہم لوگوں کو دین حق سے گھمانے کی کوشش کی تھی۔ واقعہ معراج آپ کو معلوم ہے، واقعہ معراج ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلایا، وہاں ملاقات کی، مختلف تجربات سے انہیں گزارا گیا اور اس کے بعد واپس مطلب بھیج دیا گیا۔ جب آپ مطلب واپس آ گئے اور صبح مطلب جو ہے آپ نے تمام لوگوں کے پاس اعلان کیا کہ میں مطلب جو ہے یہاں سے بیت المقدس سے آسمان، اور پھر آسمان سے واپس بیت المقدس، اور وہاں سے پھر میں واپس مکہ لوٹ آیا۔ یہ تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو اس وقت وہاں پر دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، ایمان والے جو پکے ایمان والے تھے وہ بھی موجود تھے، اور ابھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کمزور ایمان جن کا ہے، ابھی تک ان کے اندر مضبوطی نہیں آئی، ایسے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہے، کیونکہ مکے سے بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ کئی مہینوں کی مسافت کے بعد طے کیا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں ایک رات میں وہاں گیا، وہاں سے آسمان گیا، پھر وہاں سے آسمان سے نیچے اترا، اور وہاں سے پھر میں واپس بھی آ گیا، یہ مطلب جو ہے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں لوگوں نے سوچا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں وہاں موجود مشرکین مکہ جو تھے وہاں مطلب جو ہے انہوں نے اس حربے کا استعمال کیا تھا، کہا تھا سب لوگوں کو جمع کے انہوں نے اعلان کر دیا، یہ کیسا نبی ہے جو اتنے مہینوں کی مسافت ایک رات میں گیا اور آیا، یہ کیسے ممکنات ہے؟ آپ ایسے مطلب جو ہے جو دماغ کا نعوذ باللہ مطلب جو ہے چلا ہوا مطلب شخص ہے، اس کی بات تم کیسے مان سکتے ہو، اسے کیسے تم اقرار کر سکتے ہو؟ انہوں نے اس حربے کو استعمال کیا۔ وہاں مطلب کہا جاتا ہے کہ اسی مجموعے میں جو کمزور دل ایمان والے لوگ تھے وہ بھی واپس مطلب جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو گئے، انہوں نے اس فتنے کو مطلب جو ہے قبول کر لیا، اور اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے مطلب جو ہے لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے سب کے سب مطلب جو ہے مرتد ہو گئے تھے۔ ایسے ہی حالات کے اندر لوگوں نے سوچا کہ ان کے مطلب جو ہے جو سب سے بڑے مطلب ہیں ان کو توڑ دیا جائے، تاکہ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو لڑی ہے اس کو مطلب کٹ کر کے اس اسلامی تحریک کو بالکل پوری طرح فنا برباد کر دیا جائے۔
आप भागे भागे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गए, वहां उनको पुकार कर कहा कि ऐ अबू बकर जरा सुनो तो सही कि क्या तुमने आज का मतलब जो है ये अजीब मतलब वाकया सुना। उन्होंने कहा कि क्या वाकया हुआ है, क्योंकि अभी अभी वो उठे हुए थे। फौरन उन्होंने पूछा तो कहा कि तुम्हारा मतलब जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा और ऐसा कहता है। उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने सही वाकया ऐसा कहा है। कहा कि हाँ ऐसे कहा है, चलो मैं देखता हूँ। फिर वो वहां गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये जो शख्स कह रहे हैं कि क्या आपने इस तरह मतलब कहा है, क्या आप गए और वापस वहां से आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ मैं मतलब जो है गया और मैं मतलब जो है वहां से वापस आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत जहां खड़े होकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो वाकईतन सच कहा है, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं और इनके साथ ये तमाम मौजज़े होना मुमकिन है और वो उन्होंने किया और मैं इस पर तस्दीक देता हूँ। ये है वो ईमान जो फितनों से अलर्ट रहने वाले लोग हैं, इस तरह से ईमान ले आते हैं और इस तरह से अपनी मजबूती के बलबूते पर खड़े होते हैं। मगर उसी मजमुए आम में बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद थे जिन्होंने वहीं पे खड़े खड़े मतलब जो है इस्लाम से मुर्तद हो गए, वहां से वापस लौट गए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत की तरफ इशारा करके फरमाता है कि हमेशा फितनों से अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम ईमानों की तजदीद किया करो। इस्तगफार मतलब मुझे देखो, मैं कहे 100 मरतबा कहा, कहे 70 मरतबा कहा, मैं अल्लाह से इस्तगफार किया करता हूँ। ये इस्तगफार क्या है, ये अल्लाह की मतलब बार बार पनाह मांगना क्या है। और ये मतलब जो है जहाँ कहा गया कि वहां मैं मतलब जो है ऐसी हूँ जो अल्लाह से हमेशा पनाह मांगता रहता हूँ। मोहतरम ख़वातीन, हमेशा फितनों से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ईमानों की तजदीद की ज़रूरत है, उसके अंदर क़ुव्वत की ज़रूरत है। और जब तक हम उस पर कायम नहीं रहेंगे तो उस वक्त मतलब जो है ये कुफ़ार और मुशरिकीन जो है वो हमें तबाह करके रख देंगे, हमारे दिमागों को घुमा कर रख देंगे और हमें रास्ते मतलब इधर से उधर करने में इन्हें कोई मतलब जो है दिक्कत नहीं होगी और वो हमें पलटा कर ले जाएंगे। उसकी तरफ इशारा करके इस आयत के जरिए से बताया गया कि इस फितना तुम्हारे लिए बड़ा मतलब जो है क्या खतरनाक चीज है। ऐसी मुहल्लिक बीमारी है जिसकी हम कोरोना से इतना डर रहे हैं, मगर एक कोरोना से भी मतलब जो है बड़ी मतलब जो है खतरनाक बीमारी है जो इंसानों के दिमागों को ईमानों को चाट कर खा कर उसे मतलब जो है दीमक की तरह उसे खत्म करके रख देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, आगे हम देखें तो सूरह माइदा की आयत नंबर 77 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कहा गया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि ऐ दीन में न अपने दीन में नाहक गुलू न करो और न लोगों के तकय्युलात की पैरवी करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को उन्होंने गुमराह किया। यानी इस आयत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को अलर्ट करते हुए फरमाता है, कहता है कि दीन के अंदर जब इंसान मुनहरिफ हो जाता है, जब उनके रास्ते की तरफ चलने लग जाता है, उनकी तरफ झुकाव मतलब जो है इख्तियार करता है या उन लोगों के दरमियान रहने का मौका मिल जाता है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर है जहां हम गैर मुस्लिमीन और मुस्लिमीन एक साथ रहते हैं, ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अलर्ट करके कहता है तुम्हें मतलब जो है दीन में गुलू नहीं करना चाहिए। गुलू कहते हैं मिक्सचर को, गुलू कहते हैं उसमें ज्यादती को। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मतलब आपसी एक दूसरे के साथ रहने, एक दूसरे के साथ मिलने और एक दूसरे की तरफ गालिब हो जाने के नतीजे में ऐसा होता है कि तुम उनकी चीजों को अपने ऊपर लागू कर लेते हो और इसके नतीजे में उनकी तकय्युलात यानी उनके ख्याली मतलब जो है नजरियात और ख्यालात की तुम पैरवी करने लग जाते हो और इसी के नतीजे में गुमराह होकर रह जाते हो। अगर इस मतलब जो है सिनेरियो में अगर हम देखा जाए तो आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं, जहां शादी ब्याह के मसले के आते हैं, जहां रस्म रिवाज के मतलब जो है मसाइल आते हैं, जहां पे शादी के बाद गले में मतलब काला जो मंगलसूत्र पहना जाता है उसके सिलसिले में आते हैं, जहां रसूमात को मतलब देखा जाए तो जहां मुख्तलिफ किस्म की बिदात हिंदुस्तान के अंदर राइज हैं, अगर इस पर गौर फिक्र करके देखा जाए तो तमाम की तमाम वो मतलब जो है रसूमात और वो तरीक़ेकार हैं जो हिंदवाना तौर तरीक़ों के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाए तो उनसे इंसान खुश हो गया, उसका गलबा मतलब जो है अपने ऊपर महसूस किया और उसके नतीजे में एक 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 करते हुए सारी चीज़ें मतलब जो है इतनी शुमार कर ली कि
آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ مشکل ترین مسئلہ رہ گیا ہے، جہاں مختلف رسومات کے نتیجے میں شادیاں لمبی لمبی ہونے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو پیسے کی ضیاع ہے، جو فضول خرچیاں ہیں، جو اسراف ہے، اور پھر مطلب جو ہے جو مانگ ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو اللہ رب العالمین کے احکام کے نتیجے میں جہاں نکاح کو آسان کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اس قانون کو ہم نے توڑا۔ جہاں ہم نے بدعات کی مطلب جو ہے شروعات کی، ہم نے دیکھا کہ مختلف ایسے مطلب جو ہے بدعتیں ہیں جو عیدوں کے اعتبار سے ہمارے پاس رائج ہو کر رہ گئے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہمارے پاس وارد ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں سب مطلب جو ہے جو غیر مسلمین ہیں وہ بھی یہ کہنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ میں اور ہمارے میں کیا مطلب فرق رہ گیا ہے۔ محترم و معزز خواتین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے درمیان رہتے ہوئے ان کا غلبہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں اپنی مطلب جو ہے ایک شناخت، اپنی تہذیب اور اپنی نقش قدم پر چلنا تمہارے لیے اہم ترین ہے۔ ہم مغربی تہذیب کو دیکھیں تو مغربی تہذیب کا جو غلبہ ہے لوگوں کے اوپر اتنا حاوی ہو گیا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے تو ہم نے ان کی انگریزی زبان کو اپنے لیے مطلب جو ہے باعث فخر محسوس کیا، ان کے طرح کے لباس کو، ان کی طرح کی مطلب بول چال کو، ان کی طرح کے رہن و سہن کو ہم نے ایسا اختیار کر لیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہوئے اگر محسوس ہو تو ہم ان کو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ پیپل یا پھر ان کو مطلب جو ہے مہذب لوگ تصور کرتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو لوگ مطلب جو ہے دین اسلام کے مطابق چلتے ہیں ان کو ہم لوگ بہن جی کا تصور کرتے ہیں یا دقیانوسی تصور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو انسانوں کے دین کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں اور تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں تمہارا ہوشیار رہنا اور تم مطلب جو ہے الرٹ رہنا تمہارے لیے باعث مطلب جو ہے کیا ہوگا، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے رہنما مطلب جو ہے اصول کی شکل میں تمہیں میسر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نیکسٹ مطلب جو ہے سورہ انفال آیت نمبر 93 میں مزید مطلب جو ہے اس فتنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین انسانوں کو الرٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اور تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فساد، فتنہ رونما کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ اس مطلب جو ہے فتنے، حربے، جو شوشے اور یہ چالے جو چلتے ہیں یہ مطلب جو ہے شیطانی حربے، یہ جو اللہ سے منحرف لوگ ہیں وہ آپس میں گٹھ جوڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور اتنی مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند مطلب جو ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تمہیں بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرنا ہوگا، تم بھی آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا، ایک دوسرے کے تعاون کے لیے کھڑے ہو جانا ہوگا، تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا، دینی احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کے لیے اگر کوئی اٹھ کھڑا ہو رہا ہے تو تم اس کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے اس کی طرف مطلب جو ہے مختلف انگلیاں مطلب جو ہے منفی انداز میں اٹھانے کی بجائے تم اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تم بھی ساتھ دو گے تو تمہارا دین بھی نفاذ میں آسانیاں وہاں پہنچائے گا۔ ہم واقعات کی روح سے دیکھیں تو ہندوستان کے اندر کیا مطلب چالیں چلی گئیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بابری مسجد کے عنوان پر مطلب جو ہے بڑا شوشہ مطلب جو ہے ہر دور میں کتنے سالوں کا یہ مطلب جو ہے حربہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں تمام مسلمان ایک ہونے کی بجائے آپس میں لڑتے رہے، آپس میں اتفاق نہ رہا، آپس میں الگ الگ ہوتے رہے۔ انہوں نے اتنا ہی نہیں کیا، اس حربے کے ساتھ ساتھ انہوں نے طلاق کی راہ پہ مختلف مطلب جو ہے کوششیں کرتے ہوئے اس پر بھی مطلب جو ہے انہوں نے انگلی اٹھائی، تب بھی مسلمان ایکجا ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہونے کی بجائے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مطلب جو ہے ایک دوسرے کی طرف انگلیاں مطلب جو ہے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، ایک دوسرے کو موجب الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے رہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تماشا دیکھ کر مطلب خاموش ہوتے رہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، ہم تاریخ کے اس مطلب اس میں باب میں ہم بھی شمار ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بابری مسجد انہوں نے چھین لی، اس کی وجہ کیا ہے، ہمارا اتحاد نہ ہونا، اس کی وجہ کیا ہے، ہمارا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند اٹھ کھڑا ہونا جو ہم نے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین شاد اس مطلب جو ہے سورہ انفال آیت 93 میں واضح طور پہ فرمایا کہ یہ لوگ مطلب جو ہے حمایت میں مطلب جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، تمہیں بھی ایسا کرنا ہوگا۔ ہم نے نہیں کیا، اس وجہ سے دنیا کے اندر ہمارے پاس سے زمینیں چھین گئیں، حکومتیں چھین گئیں، اقتدار چھین گئے اور ہمیں مطلب جو ہے تہس نہس ہو کر رکھ دیا گیا، جیسے
जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़माने का एक ऐसा मतलब दौर भी आएगा जहां मुसलमान कसीर तादाद में होंगे मगर उस साबुन के झाग की मानिंद होंगे, उनकी कोई वक़्त नहीं होगी, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। आज हम मतलब जो है सब कुछ होने के बावजूद पूरे मतलब दुनिया के अंदर हम मतलब जो है मजलूम मतलब जो है कौम की हैसियत से हम उठे हुए हैं, जबकि हमारा मतलब जो है जो दर्जा है वो मतलब जो है नाइब की हैसियत से है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मारूफ का हुक्म देता है और मुनकर से रोकता है वो अल्लाह का खलीफा है, उसके रसूल का खलीफा है, उसकी किताब का खलीफा है, मगर उसकी खिलाफत को हमने भुला दिया। हम इन हरबों में, इन चालों में इतने मतलब जो है मस्त होकर रह गए कि जिसके नतीजे में शैतान ने हमें पूरा मतलब घसीट कर इधर से उधर ले जाकर हमें गुमराह करके रख दिया। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद और रोशनी इन फितरों के सिलसिले में, अलर्ट करने के सिलसिले में कहता है कि होशियार रहो, होशियार रहो, होशियार रहो और हमेशा मतलब जो है अपनी आंखों को खुला रखो, क्योंकि तुम्हारे अतराफ में फितने जो रोनुमा हो रहे हैं तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दे रहे हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 46 से 49 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है कि अगर वाकई इनका इरादा निकलने का होता तो वो इनके लिए तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को इनका उठना पसंद ही न था, इसलिए इसने इन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया कि बैठे रहो बैठने वालों के साथ। अगर तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी चीज का इजाफा न करते, तुम्हारे अंदर फितना पर्दासी करते। और तुम्हारे गुरोह का हाल ये है कि अभी इनमें से बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो इनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इनसे पहले भी उन्होंने फितना अंगेजियों की कोशिश की और उन्होंने नाकाम करने के लिए हर तरह की तदाबीर का उलट फेर कर चुके हैं, यहाँ तक कि इनकी मर्जी के खिलाफ हक आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा। इनमें से कोई ये कहता है कि मुझे रुखसत दीजिए और मुझको फितने में न डालिए, सुन रखो कि फितने ही में पड़े हुए हैं और जहन्नम इन्हें घेर रखा है। यानी इन मतलब जो है 4-5 आयतों को मजमुआ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े मतलब जो है खतरे से आगाही दे रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये सिर्फ मतलब जो है सिर्फ शैतान मतलब वो मुशरिकीन और कुफार के जरिए से तुम्हारे अंदर खराबी नहीं डालता, बल्कि ये वो मतलब हरबा है जो मुसलमानों के अंदर पैदा कर दिया जाता है। जिनके अंदर ईमानों की कमजोरी हो उनके ईमानों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसी के नतीजे में ये वो लोग हैं जिसमें पहली सिफत बताई गई कि जिनके दिमाग मतलब जो है चेंज हो जाते हैं, जो इस्लाम से दूर होने लग जाते हैं, जिनके दिमागों में इस दुनिया की बेसबाती मतलब जो है आने की बजाय उनके अंदर मतलब जो है उसकी मोहब्बत, उसकी मिगनातीसियत जन्म लेने लगती है। तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि पहली चीज जो खराबी होती है वो ये है कि वो ऐसे मतलब कीड़े हैं कि अगर तुम्हारे पास वो आ जाते हैं तो जहां आते हैं वो अपनी खराबियां मतलब जो है क्या करते हैं वो फैलाने लग जाते हैं। उन्हें मतलब जो है मुख्तलिफ दिमागों में ये बातें डालकर उन्हें तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। और फिर दूसरी तरफ इन्हें कहा गया तो इनकी तदाबीर मतलब जो है ऐसी तदाबीर हैं जो मुख्तलिफ मतलब जो चीजों के जरिए से उलट फेर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम मतलब जो है रुखसत लेने के लिए मुख्तलिफ बहाने इनके पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ दलाइल इनके पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ मतलब कोशिशें मौजूद हैं। इस आयतों के रोह से जो वाकया बताया गया तारीख के पन्ने मुझे और आपको बताते हैं कि एक शख्स का जिक्र किया जाता है, वो है जुद बिन कैस। वो तो ऐसा मतलब जो है क्या कहेंगे यहूदी और वो भी मुनाफिक था कि वो मतलब जो है इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए जाने में हमेशा मतलब जो है पीछे रहने के लिए बहाने किया करता था, जबकि दावा करता था कि हम भी ईमान लाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तरफ इशारा करके फरमाता है कि वाकया ये हुआ कि उसने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने मतलब जो है बड़ी मीठी जबान में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखिए, मैं बड़ा हुस्न परस्त वाक़ा हुआ हूँ। मेरी कौम जानती है कि मैं जहाँ कहीं भी हुस्न को देखता हूँ मेरे पैर में फिसलाहट आ जाती है और मैं वहाँ मतलब गिरफ्तार हो जाता हूँ। आप मतलब जो है कहाँ जंग के लिए जा रहे हैं। रूमी ख़वातीन बड़ी खूबसूरत हुआ करते हैं, अगर कहें मतलब जो है मैं इस जिहाद में शरीक हो जाऊं और उसके नतीजे में आपके साथ वहाँ आऊं और वहाँ रूमी औरतों को देखकर मेरे पैर फिसल जाए और मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो इस वजह से मुझे माफ़ी दीजिए और मुझे रुखसत दीजिए, मैं मतलब जो है आराम से बैठूंगा। अल्लाह
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جو مطلب جو ہے بہانہ بازی کرنے والے لوگ ہیں، جو رخصت مانگنے والے لوگ ہیں، جو پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں، جو سست خور لوگ ہیں، جو بہانے تلاش کرنے والے لوگ ہیں، چاہے مطلب جہاد کے معاملے میں ہو، چاہے دین کے کسی کام کے نفاذ کے سلسلے میں ایسے لوگ ہوں، ان کو تم چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ تمہارے درمیان آئیں گے تو فتنہ اور فساد کے علاوہ کبھی مطلب جو ہے کوئی بھی کام تم ان کے ساتھ کرنے کی امید نہیں کر سکتے۔ اگر یہ تمہارے درمیان آئے تو پھر وہ مطلب جو ہے ایسے ایسے حربے اختیار کریں گے، ایسی ذہنیت جو کمزور دل ایمان ہے ان کے دلوں کو مطلب جو ہے پھیرنے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو دنیا کے اندر جتنی تاریخیں بنی اور جتنی تاریخیں ٹوٹی، ان ساری تاریخوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی حکومت مطلب جو ہے زیر ہوئی، جہاں کہیں بھی مطلب جو ہے کہیں انہیں جو پسپائی حاصل ہوئی، وہ مطلب جو ہے ان کے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ جو تھی وہ غداروں کی مطلب جو ہے وہ چال بازیوں کے نتیجے میں۔ ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ غدار مطلب جو ہے انہوں جنم لیا اور غداروں نے اندر تک پہنچ کر بڑی بڑی ایسی حرکتیں کی جس کے نتیجے میں حکومتیں جو مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ تاریخ کے پنوں میں ٹیپو سلطان کا نام آپ جانتے ہیں، ان کی تاریخ کو بھی آپ جانتے ہیں۔ ان کی تاریخ میں کیا ہوا؟ یہ تو شیر دل انسان تھا، ایسا جو مطلب جو ہے شیروں کو بھی للکار کر مطلب جو ہے اس کے جبڑے کو پھاڑ کر رکھ دیتا تھا، اس کے پاس آتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کو شکست دینے میں کس نے مطلب کردار اہم ادا کیا؟ کیا وہ کوئی غیر مطلب تھا؟ کیا کفار تھا؟ کیا مشرک تھا؟ نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اندر ہی رہنے والا مطلب جو ایک غدار مسلمان شخص تھا، جس نے غداری کے نتیجے میں کیا کیا؟ اس نے مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے قتل کرنے پر رضامندی اختیار کر لی اور قتل ہو گئے۔ یہ وہ مطلب حربے ہیں جو مجھے اور آپ کو الرٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہوشیار کرتا ہے۔ پھر ہم نے سعودی عرب کی طرف اگر اسے اشارہ کر کے دیکھا جائے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ شاہ فیصل، جن کی مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے چرچا تھی، جن کی مطلب جو ہے دریا دلی اور جن کے مطلب نفاذ قانون کے سلسلے میں انہوں نے بڑے اقتدام کیے تھے، مگر اس کے نتیجے میں ان کو شکست دینے میں کس نے اہم کردار ادا کیا؟ ہم مسلمانوں ہی کے درمیان غدار پیدا ہو گئے، اور ان غداروں ہی نے مطلب جو ہے ایسی شخصیتوں کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج مطلب جو ہے بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جو زی ٹی وی پر خریدے گئے ہیں، کوئی این ڈی ٹی وی پر خریدا گیا ہے، اور ایسے علماء کرام ہیں جن کے پاس سے مختلف ایسے فتاوے آتے ہیں جس کے نتیجے میں جو کمزور دل ایمان والے لوگ ہیں وہ ان باتوں کو قبول کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں اور وہی بات کو سچ تصور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بھی، یعنی اپنے ہی بغل کے اندر موجود مطلب جو ہے ایسے غدار لوگوں سے بھی الرٹ رہنے کی پھر جو ہے ہمیں تاکید کرتا ہے کہ یہ لوگ بھی فتنہ پرور لوگ ہیں، اور یہ ایسے کمزور دل ایمان لوگ ہیں کہ جن کا استعمال مطلب جو ہے کفار و مشرکین کرتے ہیں، یہ شیطان ان سے کرتا ہے اور چالوں کے ذریعے سے تمہیں کیا کرتا ہے؟ برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر مزید مطلب جو ہے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 میں اسی فتنے کے تعلق سے مزید معلومات دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو ضرور تمہیں وہ اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، جو حربے استعمال کرتے ہیں، چالیں استعمال کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اپنی مطلب حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس حد کے معاملے میں کہا گیا کہ وہ فتنہ ڈال کر ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، وقت کے نبی کو بھی نہ چھوڑا گیا بلکہ ان کو بھی مطلب جو ہے فتنے میں پریشان کرنے اور فتنوں کے ذریعے سے انہیں بھی دین سے پھیر دینے کی حتی الامکان کوشش کی۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ تاریخ کے پنے سیرت مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب دین حق کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس دین کو تم چھوڑ دو، جب سیدھی بات کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا اعلان کیا اور کہا کہ میں اس بات کو مطلب جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس وقت جو حربے استعمال کیے گئے، حربہ نمبر 1 تھا کہ آپ کے سامنے خوبصورت عورتوں کو پیش کیا گیا کہ یہ عورتیں ہیں جو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کہا گیا کہ حسن کو لے لو اور تم اس سے پھرنے کی کوشش کرو۔ پھر مطلب جو ہے ان کے سامنے دولت کو پیش کیا گیا کہ تمہیں جائیداد جتنی چاہیے وہ لے لو تاکہ مطلب جو ہے ہم اس سے بری ہو جائیں۔ پھر ان کے سامنے رکھا گیا کہ اگر یہ بھی نہیں چاہتے تو پھر مطلب جو ہے تم
حکومت چاہتے ہو تو تم حکومت لے لو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو. اتنا ہی نہیں بلکہ مختلف طریقے سے جو سازشیں کی گئی, کہا گیا کہ پچھلی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم تو نہیں رکھتے کیونکہ وہ بشر کی حیثیت رکھتے ہیں, تو مختلف طریقوں سے کہا گیا کہ وہ نبی کا قصہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا, وہاں کے حالات تو تمہیں معلوم ہوگے, کیا تمہیں معلوم ہے؟ پھر مطلب جو ہے شوشے چھوڑنے کی کوشش کی گئی. اللہ رب العالمین نے پچھلی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتائی. کہا گیا کہ یہ چیزیں ہیں تم انہیں یہ چیزیں بتاؤ تاکہ مطلب جو ہے وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں اور تمہیں فتنوں سے مطلب جو ہے دور رکھنے کی کوشش کرے. وہ نبی تھے اس وجہ سے ان کے پاس وحی آتی رہی. ہم تو مطلب جو ہے کوئی ایسی شخصیت نہیں جسے اللہ رب العالمین ہمیں ڈائریکٹ وہ بات بتا سکے. ہم مطلب ہمیں اللہ رب العالمین اشارہ کرتا ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ فتنے ایسے ہیں جو تمہاری طرف پھیل کر آتے ہیں, تمہیں دنیا تمہارے سامنے سجا دی جاتی ہے, اس کی دلکشی تمہارے سامنے سجا کر رکھ دی جاتی ہے, اسے مختلف طریقے سے تمہیں خریدنے پر مطلب جو ہے تیار کر دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں تم تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہو. ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے مطلب جو ہے ان اوراق کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں اسلامی حکومتیں وجود میں آئیں, جہاں جہاں بادشاہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو مطلب جو ہے فتح کیا, ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان جو مطلب چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دی وہ تھی وہ حسن پرست خواتین. مختلف مطلب خوبصورت عورتوں کو عیش پرستی کے ساتھ انہیں پیش کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں جو اس غلبے میں متاثر ہوا انہوں نے ان عورتوں کو اپنے مطلب جو ہے گھروں کے اندر, اپنے آشیانوں کے اندر, اپنے مطلب محلات کے اندر انہیں رکھا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ عورتیں ان کی زندگیوں میں تباہی و بربادی لے کر, ان کو عیاش بنا کر, ان کو مطلب جو ہے عیش کا کیا کہیں گے جنس کے مطلب جو ہے عادی بنا کر انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور پھر ان کی حکومتیں گئی, ان کا اقتدار گیا, ان کا جاہ و جلال گیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی چیزوں سے تمہیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایسے مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو دیمک کی طرح انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے طریقوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور تمہیں تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص اور صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بچنے کی تاکید انبیاء کرام کو بھی کی گئی تھی, اس سے بچنے کی تاکید امت مسلمہ کو بھی کی جا رہی ہے. اگر کوئی ایک شخص کر جاتا ہے اس کے نتیجے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ مخصوص وہاں تک رہے گی, نہیں, بلکہ وہ پھیلے گی اور وہ پھیل کر ساری مطلب جو ہے سوسائٹی کو, سارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اسی سیرت کے مطلب جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کربلا کی جو جنگ مطلب جو ہے پیش آئی, اس کے تعلق سے ہم مطلب جو ہے صرف مطلب خوشیاں منا کر, محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں کچھ عیدیں اور کچھ رسومات کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں, مگر وہ ایک ایسا پیغام تھا جو مجھے اور آپ کو اٹھانے اور دماغوں کو صحیح کرنے کے لیے کافی تھا. مگر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اس کو مطلب جو ہے وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے کہ مصداق میں ہم دنیا ہی میں مگن ہو کر رہ گئے اور اس سے کوئی سبق نہ لیا. حضرت امام حسین اپنی مٹھی بھر مطلب جو ہے بچوں, عورتوں, بوڑھوں, نوجوانوں کے ساتھ مطلب جو ہے نکلے اور وہاں سے کوفہ کی وادی میں گئے. انہوں نے وہ کون سا مطلب جو ہے فتنہ تھا جس کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ آئندہ چل کر مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے امت کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے, وہ مطلب تھا کہ حضرت معاویہ جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے, مگر ان کے ہاتھ سے ایک غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا لیا تھا. وہ مطلب جو ہے بادشاہیت کی انہوں نے بنیاد ڈالی تھی جس کے نتیجے میں خلافت ختم ہو گئی, جس کے نتیجے میں جو اسلامی معاشرت ہونا چاہیے تھا وہ بالکل مطلب جو ہے کیا ختم ہو گئی. جو مطلب مشورہ رائے ہونا چاہیے وہ مشاورت مطلب جو ہے بالکل ختم ہو کر رہ گئی. اس کے نتیجے میں ایک مطلب جو ہے بادشاہیت کی مطلب تکمیل پڑی, اسی کے نتیجے میں خاندان در خاندان, چاہے وہ اچھا ہو, چاہے وہ برا ہو, چاہے وہ بد اخلاق ہو, چاہے وہ مطلب جو ہے اس قابل ہو یا نہیں ہو, مگر ایک کے بعد ایک مطلب جو ہے سلسلہ انہی
بادشاہیت کا چلتا رہا، اور ہم آج معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں جہاں اسلامی حکومتیں تہس نہس ہو کر رہ گئی ہیں۔ آج کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں اسلامی حکومت ہو، جہاں اس کا نفاذ ہو، اور جہاں کہیں مطلب جو ہے اٹھان کی کوشش ہوتی ہے وہاں پر یہ لوگ ہیں کہ متحد ہو کر ان پر حملہ زن ہوتے ہیں، اور ان کو یا تو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا نہیں ہے تو ان کو پنپنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو فتنے ہیں وہ اس کی شامت ایسی ہے کہ مخصوص ایک جگہ محفوظ ہو کر نہیں رہتی، بلکہ یہ ساری جگہ پھیل جاتی ہے اور لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ محترم خواتین، سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اس کی طرف مطلب جو ہے اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال دیکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی آخری حصے کی طرف اللہ تعالیٰ بڑھتے ہوئے فرماتا ہے کہ فتنہ مخصوص نہیں رہتا، بلکہ تمہاری اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، دنیا کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ اور دنیا کی تھوڑی سی ہرس اور دنیا کی تھوڑی سی چاہ تمہیں مطلب جو ہے ان فتنوں سے الرٹ نہ رہنے کی نتیجے میں تمہارے دماغوں کو، تمہارے ایمانوں کو اور تمہارے دلوں کو مطلب جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں تمہارا یہ حال ہے کہ ہر طرف فتنہ پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے اوقات میں جہاد کا حکم دیتا ہے۔ جہاد مطلب جو ہے کہا گیا کہ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر اپنے مطلب عقائد کے مطابق جینے کا پورا حق ہے۔ اگر وہ دین اسلام کو چھوڑ کر اپنے عقائد غلط کے ساتھ اگر جینا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو آزادی اختیار مطلب جو ہے انتخاب کی رائے دی ہے کہ وہ اپنے انتخاب کے بلبوتے پر دنیا کی زندگی گزارے، اور حساب کتاب کا دن وہ میدان حشر ہے جہاں قیامت کا دن مطلب جو ہے رونما ہوگا اور وہاں تمہارا حساب کتاب کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں رہ کر کوئی فتنہ اور فساد کرتا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، فساد رونما ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم جہاد کرو اور جہاد کر کے اس فتنے کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی اس فتنے سے رک جاتا ہے تو پھر کوئی مطلب جو ہے مواخذہ نہیں ہوگا، ان کو چھوڑ دو، وہ مطلب جو ہے آرام سے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارے، مگر تمہیں اس جہاد کے ذریعے سے ان فتنوں کو مطلب جو ہے رونما ہونے کی سے روکنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر تم مطلب کنسنٹریٹ کر سکتے ہو کس کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے، اور دین کو دنیا کے عوام الناس تک پہنچانے میں تم اہم کردار ادا کر سکتے ہو۔ اسی کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔